وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو کیا ان کے نام کا حج کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایصال ثواب کے عنوان سے ہمیشہ یہ شریعت کے اندر ایک آسانی رہی ہے. آپ خود بھی اگر اپنا حج کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ان کی نیابت کر سکتے ہیں, یعنی کہ پروردگار جو اس کا اجر ہو وہ مجھے تو پہنچے گئی, ان کو بھی پہنچے, یہ بالکل واضح. اچھا, ان کی طرف سے حج کرانا یہ خود اپنے مقام پر ایک مستقل عنوان ہے. اپنے مرحومین والدین کی طرف سے حج کروائیں, بہت اچھا ہے, اور اس کے ثواب میں ان کو شامل کریں, یہ بہت اچھی بات ہے, بالکل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے قربانی کا جو فریضہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں, قربانی جو ہم کرتے ہیں جو اپنے مقام پر ایک تاکیدی مستحب ہمارے یہاں ہے, اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نیت کریں اپنے مرحومین کی بھی, اس میں شہداء جو ہیں شہداء کو بھی شامل کر لیں, اور اسی طریقے سے زندہ مردہ سب کی اس میں نیابت کی نیت ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ اس کو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کو ہدیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار تیری بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں, اس کا جو بھی اجر موصول ہو وہ مجھے بھی پہنچے, میرے مرحومین کو پہنچے, یا جن کے میں نام لے رہا ہوں ان کو پہنچے. چنانچہ یہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اسی طریقے سے جتنی نیکیاں ہیں, ایک مستقل ایک باب ایصال ثواب کا تمام نیکیوں میں جاری و ساری ہے کہ جہاں بھی آپ ایصال ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں, خصوصاً آپ نے حج کے حوالے سے پوچھا, اس طرح عمرے کے حوالے سے سال بھر میں آپ کوئی عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اس میں آپ اپنے مرحومین کی نیت کر سکتے ہیں, یا آپ نے کسی ایسے کو, بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ جب آپ ایک بار حج کر کے آ گئے, آپ پر سے واجب اتر گیا ہے, بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ کسی کو بھیجیں. وہ جو اس کی تڑپ جا کر وہاں مکمل ہوگی نا, اس کا اجر آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا ہے. آپ کسی کو عمرہ کرا دیں, آپ کسی کو حج کرا دیں, یا آپ خود ایک صاحب استطاعت میں اچھی قربانی لاتے ہیں, ایک ایسی قربانی مختص کریں جو غرباء و مساکین کے لیے ہو. تقسیم کے حوالے سے ایک بات اویس بھائی نے کی تھی, میں بالکل یہی ہے کہ 3 حصے کرنا افضل ہے. آپ پورا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پھر اس سے قربانی کم سے کم نہ کہیں, اپنے آپ سے تو جھوٹ نہ بولیں. پھر یہ کہتے ہیں میں لاہدہ بازار سے ذبح کر دیا میں نے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ گوشت کو مکمل ملا کر 3 حصے بنانے ہیں, اس میں سے روکھا روکھا شامی کباب اور فلانے کباب کے لیے نہیں کر لینا آپ نے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والی آیت کو آپ نے یاد رکھنا ہے. چنانچہ اس وقت ہمیں دیکھا جاتا ہے غرباء و مساکین کو ایسے ہم بھگاتے ہیں جیسے ہم کھانے پہ سے مکھی کو بھگا رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں, گوشت کو مکمل بنائیں, 3 حصے بنا کے ایک حصہ غرباء مساکین کا عزت سے ان کو پہنچائیں. ان کو گیٹ پر 1 گھنٹہ کھڑے نہ رکھیں دھوپ میں, طریقے سے ان کے ہاتھ میں وہ دے دیں. ایک حصہ دوست احباب کے لیے, ایک حصہ آپ رکھ سکتے ہیں. طبی حوالے سے بھی گوشت کا کم اور معتدل استعمال ہی بہتر رہے گا. اویس صاحب میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے ہمارے یہاں جو حضرت نے فرمایا ان کے یہاں مستحب ہے قربانی, تو ہمارے یہاں قربانی کا کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے. یہ صرف اناف کے یہاں ہے اور ہمارے یہاں یہ واجب ہے. یہ بڑی واضح بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات آپ نے انہوں نے فرمائی کہ دوسروں کی طرف سے قربانی, تو جو صاحب استطاعت ہے وہ پہلے اپنی قربانی کرے گا. تو جانور میں 7 حصے ہیں, وہ نبی علیہ السلام کا حصہ بھی ملا سکتا ہے, وہ والدین کی طرف سے بھی ایسا کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن پہلے اگر صاحب استطاعت ہے تو اپنا حصہ کرے گا, بعد میں کسی اور کا حصہ کرے گا. اچھا, یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے ممالک میں تو یہ پریکٹس ہے کہ لوگ جوان لوگ جو ہیں وہ زیادہ حج کے لیے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں ہم نے سمہاؤ یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو لوگ ایک اچھی عمر کے بعد لوگ کہتے ہیں جی اب ہم نے دنیا میں اتنا کچھ کر لیا, زندگی میں اتنا کچھ کر لیا, تو اب ہم حج کی طرف چلتے ہیں. لیکن جب حج سے اور لوگوں کو لگتا ہے ہم حج پہ گئے تو ہم اپنے تمام تر جو گناہ کبیرہ صغیرہ ہیں وہاں سے معاف کرا کے آ گئے ہیں. یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ اگر آپ حج کر کے آ جاتے تو حج کا آپ پر فرض بھی, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو پھر آپ کو حج کے بعد نہیں کرنی چاہیے. تو پلیز ذرا اس پہ بھی روشن ڈالیے گا. حج مبرور کہتے ہیں اسی حج کو کہ جس کے بعد آپ بدل جائیں, کامل سارے ارکان آپ کے پورے ہو جائیں, اور اس کے بعد یہ خواہش رہے لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں یار حج کرنے چلتے ہیں. کیونکہ حج کے بعد ایسا ہوتا ہے حاجی, نہ کہ یہ کہ میں حاجی صاحب ہوں اور یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد سارا سود خوری اور جتنے بھی حرام کام ہیں آپ کر رہے ہیں اس حج کی بنا کے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا گویا ایسا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے, بالکل نو مولود ہے, ابھی ماں کی گود سے جنا ہوا ہے, مگر اس کا غلط استعمال تو نہیں کر سکتے. دیکھیے ابھی حج کے حوالے سے بات چل رہی تھی, ایک ایسی عبادت کی پروردگار صاحب استطاعت کو, صاحب صحت کو درویش بنا دیتا ہے. ایک آپ نے کفن اوڑا ہوا ہے, خوشبو آپ لگا نہیں سکتے, اللہ کی راہ میں چلے جا رہے ہیں, مشقت صحت چاہیے اس میں, اور عبادتیں وہی قابل قبول ہیں, یعنی ان کا مقام اتنا اولا ہے کہ جو جوانی میں صحت کی بہترین حیثیت میں کی جائیں. یہاں پر وہ لوگ جو خود اپنا حج کر چکے ہیں وہ دوسروں کے نام سے کر رہے ہیں,
طواف کر رہے ہیں مگر پہلے اپنا حصہ پورا کر لیں. کوشش کریں, لوگ بچوں کو حج پہ لے کے جاتے ہیں, ظاہر ان پہ واجب تو نہیں ہے, بہتر ہے کہ کسی ایسے گھر کے بزرگ کو اٹھا لیں کہ جس پہ واجب ہے, یا کسی نہ طرح سے آپ کے لیے وہ دعائیں کرے گا وہاں جا کے. ماں باپ کے ساتھ حج کرنا بہت پیارا ہے. ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 40 سال مستقل حج کرتا رہا اور صدا آتی رہی کہ اس کا حج قبول نہیں ہے, باقی سب کا حج قبول ہے. پوچھا گیا کہ اس کا حج کیوں نہیں قبول ہو رہا, وہ خود جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہاں تو سارے حاجی آپ ان میں ایک اکرام رکھتے ہیں, آواز آ رہی کہ آپ کا نہیں قبول ہو رہا. کہ بس وہ ایک غلطی ہو گئی, مجھے 40 سال سے پروردگار ایک بندہ بھیج کے بتاتا ہے کہ صرف تیرا قبول نہیں ہے, باقی سب کا قبول ہے. بندہ آتا ہے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہ غلطی یہ ہو گئی کہ جب میں عالم بے کیف میں تھا, مجھ سے میری ماں کو جھڑک دیا میں نے غلطی سے, اور وہ گر گئی وہ تندور میں. اللہ اکبر, اور اس کو اگلے دن سے واقعہ بڑا دلچسپ ہے. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ والدین کی نافرمانی کر کے آپ حج بھی کر لیں قبول نہیں ہے. والدین کو ساتھ لے کے جائیں, وہ چھوٹی چھوٹی آپ عبادتیں کریں گے, 2 نفل بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے نا, وہاں پہ آپ کو ثواب حج کا مل رہا ہوگا. ان کے چہرے کی زیارت میں آپ کو سارے حج مبرور مل رہے ہوں گے. اور ہم کیوں بھول جاتے ہیں. ایک سبزی فروش, میں اس سے سوال پوچھنے لگا, میں نے کہا کہ پچھلے سال نظر نہیں آئے حج کے دنوں میں کہاں تھے. کہنے لگا میں حج پہ گیا ہوا تھا. اب میرے ذہن سے بے ساختہ یہ جملے ادا ہو گئے. میں نے کہا یار تم حج پہ گئے ہوئے تھے, تم تو ٹھیلا لگاتے ہو. تو اس نے جو جملہ کہا نا, ہمارے معاشرے کے لیے ایک مثال, اس نے کہا ٹھیلا میں لگاتا ہوں, میرا رب نہیں لگاتا. کیا کہنے, تو یہ سارے راستے وہ کھولتا ہے. نیت کریں, ارادہ کریں, لوگوں کے ساتھ احسان کریں. پروردگار یہاں بیٹھے بیٹھے خدا کی قسم آپ کے حصے میں حج کا ثواب لکھ دے گا اگر آپ لوگوں کے لیے بھلائی کریں, لوگوں کے لیے, اور آپ نیت کریں. دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اپنی اوقات دے کے دعا مانگا کرو, تو آپ نے اپنی اوقات تھوڑی مانگنی, اپنی اوقات دے کے تھوڑی مانگتے ہیں آپ, تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا دینے والا ہے. یہاں پر اوقات نہیں دیکھی جاتی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو یہ سوال بھی کے درمیان میں مجھے کوشچن بہت سارے لوگ کال کر رہے ہیں, تو پھر ہم ویسے کال نہیں ایڈ کر سکتے وقت کیونکہ مختصر ہے. حج اسود کی اہمیت کے حوالے سے, اور وہ جو بوسہ اس کو دیتے ہیں, اس کے پیچھے اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی اویس ربانی صاحب ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے دوست ہیں, اور میں نے پہلے بھی ان کا وقت لے لیا, تو یہ زیادہ بولیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اور جو ان کی عظمتیں اور بے برکتیں پورے پاکستان کو نصیب ہوں. میں معذرت بھی چاہتا ہوں, لیکن ظاہر اس وقت میں ایک خاص کیفیت میں بات کر گیا. تو حجر اسود جو ہے نا, وہ ایک پتھر ہے, اور حضرت سیدنا عمر نے کہا تھا کہ نہ یہ فائدہ دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے. تو یہ بات اتنی کی جاتی ہے, حضرت مولا علی نے کہا اے عمر یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. اس لیے مولا علی کا قول ہے, اور ہمارے یہاں بالکل یہ صحیح ہے. اس لیے کہ حجر اسود کو جب آپ بوسہ دیتے ہیں, جب اس کو چومتے ہیں, تو وہ پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے, یعنی جس کی نسبت جنت سے جڑ جائے تو وہ اتنی عظمت والا ہو جاتا ہے کہ اس کو بوسہ نہیں دے سکتے, تو استعلام کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, آپ کو برکتیں ملتی ہیں. ایک پتھر ہے, علی نے کہا کہ یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے, نسبت جنت سے ہے. تو جو جنت سے نسبت رکھتا ہو, جنت اس کی نہیں حجر اسود کی, وہ جنت سے نسبت رکھتا ہے, جنت سے آیا ہے. خود تو رسول پاک نے بھی اس کو بوسہ دیا, اور جن کی جنت ہے, نبی علیہ السلام نے تو اس کو ایک مرتبہ بوسہ دیا, اور جن کی جنت ہے, اور جن کو نبی علیہ السلام نے صبح و شام بوسے دیے, چوما, ان سے اگر ہم تعلق رکھیں گے تو کتنے فائدے ملیں گے. کیا خوبصورت بات ہے.